ایک واقعہ ہے جسے بہت بڑی شخصیت مشہد کے بہت بڑے عالم آغا نخودکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، اور وہ بھی ایک اصفہان کے ایک عالم بزرگوار جن کو شیخ حسن کہتے تھے، جو کہ صاحب مفاتی یعنی شیخ غلام باز قمی رحمۃ اللہ کے ہم اثر تھے۔ شیخ حسن بہت مشہور شخصیت ہیں اصفہان کی، ان کے حوالے سے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ حسن جو ہیں وہ اصفہان سے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ مولا کی خدمت میں پہنچوں، ان کی زیارت کروں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ شرف زیارت مجھے حاصل نہیں ہو رہا۔ کہتے میں نے بھی اس کے لیے توسل کیا تو عالم رویا میں ان کو بتایا گیا کہ تیرے اندر ایک مشکل ہے، ایک گناہ ہے، ایک صفت رذیلہ ہے، جب تک اس کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ میں اب اسے اپنی ہندی پاکستانی زبان میں کہوں کہ جب تک اس کو ختم نہیں کرے گا پاکوں کی محفل کے لائق نہیں ہوگا، امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا، پہلے اس کو ختم کر۔ البتہ میں کہوں گا کہ یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطف ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اس کی کوئی خاص صفت، اس لیے آپ دیکھیں حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا عاتبہ فی منامہ، اللہ جب اپنے بندے کے حق میں لطف کرتا ہے، خواب میں اس کو تنبیہ کرتا ہے، اسے خبردار کرتا ہے کہ اپنا یہ عمل بہت بڑا لطف ہے، اور خاص لوگوں کو یہ لطف نصیب ہوتا ہے۔ ان کو وہ لطف حاصل ہوا اور انہوں نے کام کیا، اپنی اس صفت رذیلہ پر اسے ختم کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ایک روایت پڑھی امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ روایت یہ تھی کہ جو شخص شب جمعہ سورہ اسراء کی تلاوت کرتا ہے وہ حتماً مہدی کی زیارت کرے گا، یہ پانچویں مولا کی، اور حتماً جو ہے وہ قائم کے ظہور میں ان کے اس قیام میں شرکت کرے گا، اگرچہ وہ دنیا سے بھی چلا جائے خدا اسے دوبارہ دنیا کی طرف پلٹائے گا۔ شیخ حسن کہتے ہیں میں نے یہ روایت پڑھی اور میں نے شب جمعہ جو ہے وہ سورہ اسراء کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور اسی طرح وہ صورتیں جو مسبحات ہیں، جو سبحہ یسبح سے شروع ہوتی ہیں، ان کی بھی کثرت سے اس نیت سے تلاوت شروع کی کہ مجھے شرف زیارت نصیب ہو۔ اور کہتے پھر میں مشہد گیا اور میں نے بالآخر وہ ملاقات کا جو ہے وہ ٹائم پا لیا، اور میں نے مولا کی زری میں بالا سر والے مقام پہ اپنے آقا اور اپنے امام کو جو ہے وہ درک کیا اور ان کی زیارت میں پہنچا۔ اپنی کوئی بات کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے کہا جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو وہ یہاں نہیں، کربلا آؤ، کیونکہ اس نے ایک سوال کرنا تھا کہ مولا مجھے کوئی طریقہ بتائے کہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں پہنچوں۔ فرمایا اس سوال کا جواب اگر لینا ہے تو کربلا آؤ، میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرح کربلا پہنچے، سفر کے ذریعے پہنچے یا تھیل عرض ہیں، چونکہ صاحب کرامات تھے، اور انہوں نے بھی نہیں لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ میں بعد میں جب کربلا پہنچا اور وہاں مولا کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو امام نے فرمایا کہ اگر ہم سے دائمی ارتباط رکھنا چاہتے ہو سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان کو کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے تلاوت کیا کرو، اور دعائے عہد کی تلاوت کیا کرو۔ اب یہ بزرگان کے جو ہے مکاشفات ہیں، تجربات ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی معرفت کیسے حاصل ہو، یہ وہ چیزیں جو ائمہ نے ان کے ذریعے تشرف سے ہمیں معلوم ہوئی۔ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں اس کی تو بہت زیادہ تاکید، بہت زیادہ تاکید ہے، بلکہ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ شہید روز محشر اٹھے، شہداء میں اس کا نام ہو، سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرے۔ جو شخص چاہتا ہے دنیا سے گناہوں سے پاک ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، سورہ حشر کی آخری آیات پڑھے۔ 17 صفات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی، ان کی تلاوت کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور یقیناً جو ہے ہم جیسے طالب علموں نے اس کو ایسے تو نہیں پڑھنا جیسے عوام الناس پڑھتے ہیں، تأمل کے ساتھ پڑھنا ہے، ترجمے سے، غور و فکر سے۔ تو امام نے تاکید فرمائی، فرماتے ہیں کہ شیخ حسن اگر ہم سے چاہتے ہو دائمی ارتباط، سورہ حشر کی آخری آیات کو کثرت سے پڑھا کرو اور دعائے عہد پڑھا کرو، تو یہ ارتباط کیوں نہیں قائم ہو سکتا ہے۔